بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں دوبارہ نورانی قاعدہ شروع کر رہا ہوں، جبکہ نورانی قاعدہ مکمل نورانی قاعدہ کے اوپر ویڈیو ہماری چینل پہ موجود ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ دوبارہ ویڈیو بنا دوں، چونکہ اس میں کوالٹی کی کچھ کمی تھی اور وہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جا رہی تھی، اس وجہ سے کچھ تشریحات رہ گئی تھی جو ضروری تھی کرنی، لیکن ہم نے کر پایا۔ تو وہ ساری کمی میں اس ویڈیو میں کمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں دوبارہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نورانی قاعدہ کے اوپر۔ تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف۔ الف دیکھیے، اس کو الف پڑھیں گے، اس کو جب الف بولتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے، الف۔ یہ صحیح تلفظ ہے الف کا، الف۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف، تو یہ غلط ہے۔ الف یعنی ہوا نہیں نکل رہی ہے، آخر میں پے کی آواز نکل رہی ہے، الف، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ پڑھتے ہیں الف، تو الف جو کھینچ کر پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ الف یہ بھی غلط ہے، الف یہ بھی غلط ہے، صحیح ہے الف۔ الف جلدی بولتے ہیں اور آخر میں فا جب بولتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے، تو اسی طریقے سے ہوا نکلتی ہے۔ دیکھیے الف، یہ صحیح تلفظ ہے الف۔ با، اس کو با پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، با، بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اور بے تو بالکل ہی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ بے یہ مجہول ہے، تے سے یہ مجہول ہے، اور عربی میں مجہول نہیں چلتا۔ عربی میں سارے حروف معروف پڑھتے ہیں، یعنی با پڑھیں گے یا بی پڑھیں گے، یہ معروف ہے۔ بے جو بولتے بیچ بیچ میں، یہ مجہول ہوتا ہے، تو عربی میں مجہول نہیں چلتا، اس لیے بے تے سے نہیں پڑھتے ہیں، با پڑھتے ہیں، تا پڑھتے ہیں، تا پڑھتے ہیں۔ اگر زیر ہے تو بی پڑھیں گے، بے نہیں پڑھیں گے، تے نہیں پڑھیں گے، سے نہیں پڑھیں گے، با پڑھیں گے یا بی پڑھیں گے، یہ معروف اس کو کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر با پڑھتے ہیں۔ با تھوڑا کھینچیں گے، تا، سا۔ سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور آگے کی دانت، سامنے کی جو دانت ہوتی ہے وہاں پر زبان کی نوک کو لگانے سے سا ادا ہوتا ہے۔ سا، دیکھیے آواز، اگر سا بول دیے تو یہ غلط ہو گیا، سا نہیں بولیں گے، سا، سا، یہ سا کی آواز ہے، سا، اس طریقے سے۔ تو یہ تینوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچے تھے۔ اب یہ دیکھیے نیچے والا، اس کو زیادہ کھینچیں گے، جس میں 2 حروف ہے، جو 2 حروف سے مل کر بنا ہے اسے ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، جیسے با، یہ با اور الف یہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے، تو با اس کو کم کھینچتے ہیں۔ تا بھی 2 حرف سے مل کر بنا ہے، سا بھی 2 حرف سے مل کر بنا ہے، تو اسے کم کھینچتے ہیں۔ اور جیم دیکھیے، یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، جیم یا میم، یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، تو جو 3 حروف سے مل کر بنا ہے اسے زیادہ کھینچیں گے، جیسے جیم، دیکھیے اس کو اتنا کھینچیں گے، جیم، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ کچھ لوگ اس کو زیم بولتے ہیں، زیم، تو زیم یہ بالکل غلط ہے، زیم نہیں، جیم، یہ
اس کے بعد ہا، یہ ہا بھی دو حرف سے مل کر بنا، ہا اور الف، تو اس کو کم کھینچیں گے. اور ہا یہ حلق سے بولتے ہیں، یعنی حلق کو کھولتے ہیں، منہ کو جب زیادہ کھولتے ہیں تو ہا اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. ہا، دیکھیے آواز ہا. خا بھی حلق سے ادا کرتے ہیں، اس میں بھی دو حرف ہے سے مل کر بنا ہے، خا اور الف، تو اسے بھی کم کھینچیں گے. خا یہ. دال، دیکھیے دال 3 حروف سے مل کر بنا ہے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے. دال الف لام یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے تو اس کو کھینچیں گے. دال اس کی نارمل آواز ہے. اس کے بعد ہے ذال. ذال بھی دیکھیے 3 حروف سے مل کر بنا ہے، ذال الف لام، تو اس کو بھی زیادہ کھینچیں گے. اور ذال کی آواز باریک ہوتی ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے ثا ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کی نوک کو تھوڑا دانت سے باہر نکالتے ہیں اور پتلی آواز سے بولتے ہیں، جیسے ذال. یہ صحیح تلفظ ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں زال. زال یہ غلط ہے، زال نہیں بولیں گے، زال یہ صحیح ہے. زال اس طریقے سے. را، دیکھیے را 2 حرف سے مل کر بنا ہے، را اور الف، تو اسے بھی کم کھینچیں گے اور را کی آواز موٹی ہوگی. را، دیکھیے را یہ آواز ہے. زا، زا بھی 2 حرف سے مل کر بنا ہے تو اسے بھی کم کھینچیں گے، 1 الف کے برابر، اور اسے بولیں گے زا. دیکھیے اس کی آواز سخت ہوتی ہے، اگر اس کو ہم پڑھ دیں گے جا تو یہ غلط ہو گیا. اسی طریقے سے ذا بول دیں تب بھی غلط ہو گیا. اس کا تلفظ ہے زا. زا یہ صحیح تلفظ ہے. سین، یہ سین کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، سین یا نون، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ کھینچیں گے. سین اتنا. شین، شین کو بھی 3 حروف سے مل کر بنے ہیں تو اسے بھی زیادہ کھینچیں گے. اور یہ نقطے والی شین کی آواز میں فرق ہے، دیکھیے اس کی آواز ہے شین. بہت سارے لوگ یہ شین کو ادا نہیں کر سکتے، تو اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو نیچے کے دانت کی جڑ میں لگا کے جب بولیں گے تو یہ اس کی ادائیگی صحیح سے ہو جائے گی. شین اس طریقے سے. صاد، صاد کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے اور صاد کی آواز سخت ہوتی ہے. جیسے چھوٹی سین بولتے ہیں سین، وہ صحیح ہے اس کی آواز، لیکن سخت ہوتی ہے. صاد آواز اس کی موٹی ہے اور سخت ہے. صاد اس طریقے سے. صاد اگر بولے تو یہ غلط ہے، صاد نہیں بولیں گے، صاد ایسے بولیں گے. ضاد، دیکھیے ضاد کی آواز بھی موٹی ہے اور اس کو زیادہ کھینچ رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے. یہ ضاد یہ ادا کرتے ہیں کس طریقے سے، زبان کا کنارہ اور ڈاڑھ کے طرف لگتا ہے، یعنی جو کنارے کے دانت ہے ادھر جب دانت کے زبان کے کنارے کو لگاتے ہیں تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے ضاد کی. ضاد یہ اس کے صحیح تلفظ ہے. کچھ لوگ اس کو داد بول دیتے ہیں، دال کی طرح بول دیتے ہیں داد، تو داد یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل. ضاد یہ صحیح تلفظ ہے. اس کے بعد دیکھیے طا کی آواز موٹی ہوگی اور اس کو کم کھینچیں گے کیونکہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے، طا اور الف سے. طا ایسے. غا کی آواز بھی موٹی ہوگی اور اس کو بھی کم کھینچیں گے کیونکہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے، غا اور الف سے. اور اس کا مخرج ہے جس طریقے سے ثا اور ذال کو ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کی نوک کو آگے سامنے کے دانت کے سامنے لگاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی مخرج وہی ہے. لیکن ثا اور ذال کی آواز باریک ہوتی ہے اور غا کی آواز موٹی ہوتی ہے، تو اس کو موٹی آواز میں بولنا ہے.
غا غا غا، اس طریقے سے. عین، دیکھیے عین حلق سے ادا کرتے ہیں اور اس کو بھی زیادہ کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے، عین یا نون سے. عین حلق سے طاقت لگا کے بولنا پڑتا ہے، حلق پہ زور ڈالنا ہے، طاقت لگا کے بولیں گے، حلق کو کھولیں گے تب اس کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے. عین ایسے. غین، یہ غین بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس کی آواز موٹی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ اس میں بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے، یہ بھی غین یا نون. غین یہ صحیح ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں گین، گین یہ غلط ہے، گین اس کو نہیں پڑھیں گے، غین. دیکھیے آواز میں فرق ہے، غور کیجیے گا. فا، یہ فا جب بولتے ہیں تو ہوا نکلتی ہے، فا فا. اس کو کم کھینچیں گے کیونکہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، فا اور الف سے. قاف، قاف کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، قاف الف فا سے، اور اس کی آواز موٹی ہوتی ہے قاف کی. قاف قاف، اور آخر میں فا ہوا نکلتی ہے کیونکہ فا ہے آخر میں، تو قاف ایسے. کاف، دیکھیے یہ والی کاف کو بھی زیادہ کھینچیں گے لیکن اس کی آواز پتلی ہوتی ہے. کاف آخر میں ہوا نکل رہی ہے. لام، لام کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے، لام الف میم. لام. میم، میم کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، میم یا میم. میم ایسے. نون، اس کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے، نون واو نون، تو اس کو نون ایسے بولیں گے. کچھ لوگ نو بولتے ہیں، نو، نو نہیں ہے، نون ہے، نون. نون ایسے. واو، واو کو بھی زیادہ کھینچیں گے کیونکہ یہ بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے، واو الف واو. واو، دیکھیے یہ صحیح تلفظ ہے. کچھ لوگ وا بولتے ہیں، وا، تو وا یہ صحیح تلفظ نہیں ہے. واو واو. یہ ہا، دیکھیے یہ ہا کو کم کھینچیں گے کیونکہ یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، ہا اور الف سے، اور اس کی آواز بھاری ہوتی ہے تھوڑی. ہا، یہ ہا ایسے بولیں گے. حمزہ، حمزہ کو جلدی بولتے ہیں، حمزہ. یا، تھوڑا کھینچیں گے کیونکہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، یا الف. یا یا، تو ایسے پڑھیں گے. ایک بار پھر پورا شروع سے ہم پڑھ دے رہے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ لیں. تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا،